بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں ہر آنے والے کو ایک دن فنا ہونا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جو بھی آیا ہے وہ ایک دن مر جائے گا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو قیامت کے دن زندہ فرمائیں گے اور ہر ایک سے حساب کتاب لیں گے، جس میں مکلف جنات اور انسان ہیں۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب لیں گے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو آپ کے سامنے کئی ایک واقعات آ چکے ہیں جس سے آپ نے یہ اندازہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں کئی ایک کو مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد اس دنیا میں، جس کو ہم قیامت یا آخرت کہہ سکتے ہیں، وہاں کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ ضرور زندہ فرمائیں گے، اور ہم سب کو اس کا پورا یقین اور پورا ایمان کامل رکھنا ہے۔ جو کوئی اس میں ذرا بھی ڈگمگائے گا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور اس کا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آخرت پہ یقین نہیں رکھتا ہے، یا کوئی مرنے کے بعد زندہ ہونا، پھر حساب و کتاب کا سامنا کرنا کا انکار کرتا ہے، تو ایمان اسلام سے خارج ہے، اس کے اسلام و ایمان کی کوئی ویلو اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ نے کئی ایک واقعات ملاحظہ فرمائے کہ اللہ نے مرنے کے بعد اس دنیا میں زندہ فرمایا تھا۔ تو اسی تعلق سے ایک واقعہ ہم اور بھی آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک چیز کو مرنے کے بعد زندہ فرمایا اس دنیا میں، تو وہی ذات مرنے کے بعد ہم سب کو ایک دن اور زندہ کرے گی۔ تو وہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یا اللہ، آپ مردہ کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ آپ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم کچھ پرندے کو اپنے پاس پال لو، 4 پرندے کو اپنے پاس پال لو، اور انہیں خوب اپنے پاس جو ہے ہلا ملا لو، کہ وہ تم سے خوب ہل مل جائیں، اور جب کبھی تم ان کو بلاؤ تو تمہارے پاس آ جائے۔ جیسا کہ ہوتا ہے کہ ہم کسی جانور کو پال لیتے ہیں، ہم اور آپ کسی مرغی کو یا بلی وغیرہ کو، تو اگر ہم آواز دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے، یعنی اتنی مل جاتی ہے، اتنی وہ پہچان اس کی ہو جاتی ہے کہ ہم اگر آواز لگائیں اس کے لیے تو وہ فوراً ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے کو لے لو، اور انہیں جو ہے اپنے پاس اچھی طرح سے پال کر کے اس کو اپنے سے ملا لو، اور اس کے بعد اس کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کے ٹکڑے بناؤ، اور گوشت کو قیمہ کے جیسا بنا دو 4 کو، اس طریقے سے کہ اس کو ہڈی، کھال، پر وغیرہ سمیت جو ہے اس کے ٹکڑے کر دو، اور ان ٹکڑوں کو جو ہے کئی پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دو، مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے، اللہ فرمائے کہ میرے حکم سے وہ تمہارے پاس جو ہے اپنی وہ پرانی شکل میں، پرانی حیت میں تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس کو جو ہے پہاڑوں پہ الگ الگ رکھ دیے، اور ان کو بلایا تو وہ سب کے سب دوڑتے ہوئے جو ہے آپ کے پاس آ گئے۔ وہ اس طریقے سے کہ ہڈی ہڈی سے جڑ گئی، اور پر سے جڑ گئے، خون سے، اور ہر چیز جو ہے ایک دوسرے سے جڑ گئی، اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ گئی، اور وہ چیز جو ہے، وہ پرندے سب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کا معائنہ اور مشاہدہ اس دنیاوی آنکھوں سے کیا تھا کہ ایک چیز مری ان کے سامنے میں، خود انہوں نے ان سب کو ذبح کر دیا، اور ذبح بھی اس طرح کیا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ کی جیسے کر دیا تھا، اور پھر بھی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو زندہ فرما دیا، اور وہ سب کے سب صحیح شکل و صورت میں
اور اس پرانے ہی شکل و صورت میں ان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بھی اس دنیا سے خاتمہ کے بعد ایک دن زندہ کر لیں گے اور ہم سب سے پورا حساب کتاب لیں گے۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اشارہ فرمایا ہے، جس کو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا 4 پرند لے لو، 4 پرندوں کو لے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ تو یہ ہے اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کیا، تو وہ جو ہے سب کے سب زندہ ہو کر کے آپ کے سامنے آ گئے۔ تو دوستو ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہم سب کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور ہم سب کو حساب کتاب کا سامنا کرنا ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اچھے اعمال کریں تاکہ حساب و کتاب اچھا ملے اور اس کا جزا جو ہے ہم کو اچھا ملے، اور ہم سب جو ہے سزا اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔